وزیر اعظم نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی سے حمایت مانگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا انکشاف۔ کہا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی بحالی شامل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ آئین میں کوئی بھی ترمیم عوامی مفاد اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی قومی مفاد اور صوبائی خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ میکرو اکنامک استحکام میں اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ملک میں معاشی استحکام آ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس نظام توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ پینشن اصلاحات رائٹ سائزنگ بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں۔ چین، امریکہ اور خلیج تعاون کونسل نے مشکل معاشی وقت میں ہماری مدد کی۔ ایف بی آر کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح میں 1.5% اضافہ ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں ٹیکس اصلاحات میں وقت درکار ہوتا ہے۔ انفرادی ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی شرح میں اضافہ ہوا۔ ملک بھر میں ٹیکس دہندگان کی تعداد 59 لاکھ تک جا پہنچی۔ ریونیو کے لیے صوبوں کے اوپر اتنا دباؤ نہیں جتنا وفاق پر ہے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات 28 دسمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ یونین کونسل کی جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے صوبائی حکومت کو انتظامات کی ہدایت کر دی۔ غزہ پر ترکیہ کے شہر استنبول میں اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی میزبانی ترک وزیر خارجہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ غزہ کی موجودہ صورتحال پر غور کریں گے۔ پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ سر فہرست ہوگا۔ اسرائیل کی غزہ میں 194 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ صہیونی وزیر اعظم نے رفح اور خان یونس میں نئے حملوں کی بھی دھمکی دے دی۔ جنگ بندی کے آغاز سے اسرائیلی فوج 236 فلسطینی شہید کر چکی، 600 سے زائد زخمی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد۔ بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر محسن نقوی کی چودھری شجاعت سے تعزیت۔ ملاقات میں محسن نقوی نے داخلی سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی۔ چودھری شجاعت حسین نے مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزارت داخلہ کے انتظامات کی تعریف کی۔ گورنر پنجاب سے تاجروں کے وفد کی ملاقات۔ تاجروں نے حکومتی پالیسیز پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا لاہور تجارتی سرگرمیوں کے باعث دنیا میں جانا جاتا ہے۔ حکومت کا مقصد تاجروں کو مسائل میں ڈالنا نہیں، انہیں مسائل سے نکالنا ہے۔ ملکی ترقی کا پہیہ روکنے والے دشمن ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا 34واں اجلاس آج ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 5 التوا کار زیر بحث آئیں گے۔ ارکان اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ صوبائی اسمبلی میں آرڈیننس پیش کیے جائیں گے۔ اراکین پنجاب اسمبلی اہم امور ایوان میں زیر بحث لائیں گے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 471 ریکارڈ۔ سول سیکریٹریٹ میں آلودگی کی شرح 804۔ سی سی آر پی آفس میں 758 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے شہریوں کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس شروع۔ نمائش بلیو اکانومی کے فروغ میں سنگ میل۔ ایونٹ میں 178 نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔ برطانیہ، اٹلی سمیت 133 بین الاقوامی وفود بھی
تقریب میں شرکت کریں گے۔ میریٹائم کے مختلف شعبوں کی نمائش کے ساتھ B2B اور B2G ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ نمائش میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ کراچی والے مہنگی سبزیاں اور دال کے بعد چینی کی قیمت پر بھی پریشان ہو گئے۔ ہول سیل اور ریٹیل کی دکانوں میں چینی 220 روپے کلو میں دستیاب۔ کمشنر کراچی کے نرخ نامے کو دکانداروں نے ہوا میں اڑا دیا۔ جاری نرخ نامے میں چینی ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو 176 روپے فروخت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ریٹیل مارکیٹ میں 179 روپے فی کلو فروخت کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی، 1381 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 2 حدیں عبور کر گئی۔ مارکیٹ 1,63,935 پر دیکھی گئی۔ SIFC کی جامع حکمت عملی، صنعت، سیاحت اور نجکاری میں نمایاں کامیابیاں۔ UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری مکمل کر لی۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی نجکاری سے تیز اور مؤثر مالی خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ EV چارجنگ اسٹیشنز کے قیام میں سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ۔ گرین پارک لیگون گڈانی اور گرین پارک ریور فرنٹ ناران کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ پورٹ قاسم کو جدید میریٹائم و انڈسٹریل ہب بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں پورٹ قاسم کو مکمل میریٹائم انڈسٹریل ایکو سسٹم میں بدلا جا رہا ہے۔ پورٹ قاسم کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ C2 اسٹیل گرین انڈسٹریل کوریڈور منصوبہ تیار کر لیا گیا، جس سے اسٹیل ملز کی بحالی اور مقامی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تفریح ذہنی تناؤ کم اور جسمانی و ذہنی صحت بہتر بناتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تفریح کے عالمی دن پر پیغام، کہتی ہیں مری میں سیاحوں کے لیے ایک گلاس ٹرین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد بلٹ ٹرین تفریح و سیاحت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہوگا۔ پنجاب کے تمام پارکس میں خواتین اور بچوں کی سیکیورٹی کے لیے CCTV مانیٹرنگ جاری ہے۔ لاہور میں بوتلوں سے بھرا ٹرک رکشے پر گر گیا۔ ایمو کالج کے قریب حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ رکشے میں موجود 2 مسافر زخمی ہوئے۔ حادثے میں 2 بچے محفوظ رہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ مارکہ 1948 میں داستان شجاعت غازی حوالدار بیکو کی زبانی، کہتے ہیں گلگت بلتستان کے غازیوں نے جرت و قربانی سے 1948 میں بھارت کو شکست دے کر آزادی حاصل کی۔ بلند حوصلے اور ایمان کی طاقت سے غازیوں نے دشمن کی ہر چال کو ناکام بنایا۔ میجر مرزا حسن اور دیگر افسران جوانوں کے حوصلے بڑھاتے تھے۔ بھارتی ارب پتی انیل امبانی نے کے خلاف منی لانڈرنگ تحقیقات۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انیل امبانی گروپ سے منسلک $351 ملین کے اثاثے منجمد کر دیے۔ ممبئی، دہلی اور چنئی میں انیل امبانی کے گھر سمیت رہائشی اور کمرشل جائیدادوں پر لین دین روک دی گئی۔ مظفر آباد میں بنیان المرصوص HEC انٹرا یونیورسٹیز ویمن ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ۔ کنیڈ یونیورسٹی لاہور نے پنجاب یونیورسٹی کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی۔ چیمپئن شپ میں 18 یونیورسٹیز نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ مظفر آباد میں پاکستانی یونیورسٹیز کی وومن ایتھلیٹ کو جمع کرنا علامت ہے کشمیر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور موسیقی کی دنیا کی روشن ستارہ نیرہ نور کی آج 75ویں سالگرہ۔ نیرہ نور کی آواز کی مٹھاس آج بھی کانوں میں رس گھول دیتی ہے۔ ان کی شاندار کارکردگی پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔